أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون یا ایھا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ اللہ رب العالمین سے ڈرو وابتغوا اور تلاش کرو الیہ الوسیلہ اللہ رب العالمین کا قرب کو اللہ رب العالمین کے وسیلے کو وجاہدوا اور اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر فی سبیلہ اس کے راستے کے اندر جہاد کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پیچھے آپ نے سنا یہود کی مذمت، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قتل کی مذمت بیان فرمائی۔ اب اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہو جاؤ اور اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر جہاد کرو، اللہ کے کلمے کو اللہ کے دین کو بلند کرنے کی خاطر۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ اللہ کا ڈر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس گناہ کا موقع بھی ہے، گناہ کا کر بھی سکتا ہے، طاقت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے کہ اگر اس گناہ کو میں کر گزرتا ہوں تو شاید یہ گناہ میرے جہنم جانے کا سبب نہ بن جائے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں چھوڑ دے، دنیا گناہ دیکھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، جہاں کوئی نہ ہو وہاں یہ دیکھے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اللہ رب العالمین کا قرب تلاش کرو، اللہ رب العالمین کے وسیلہ تلاش کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے اور حاصل ہوتی ہے کہ جو وسیلہ ہے یہ زندہ لوگوں کا کیا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں صحابہ کرام نے جمع کیا، بلا کر کے انہیں ایک میدان میں لے گئے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے وسیلے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دعا کیا کرتے تھے، اسی طرح کہ آپ ان کے چچا ہیں، آپ دعا کیے آپ کی بھی برکت ہوگی، بارش اللہ دے دے، تو اللہ نے بارش دے دی تھی۔ تو یہ وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مؤذن اقامت کہے، اذان کہے، تو آپ اس کی اذان کا جواب دو، جیسا وہ کہے ویسا کہو۔ حی علی الصلاۃ پر آپ جو ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ جواب کہو۔ باقی جو مؤذن اذان دیتا ہے آپ اس اذان کا جواب دو، اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو اور مجھے اپنا وسیلہ بنو، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین میری جو وسیلہ ہے، میری جو شہادت ہے، یہ اللہ رب العالمین قبول فرما لے گا، اور یہ وسیلہ ایک کے لیے ہوگا، یعنی ایک گروہ کے لیے ہوگا، تو یہ وسیلہ قبول فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت سفارش کریں گے کہ اللہ آپ علیہ السلام 3 دن 3 رات کا سجدہ کریں گے، اللہ رب العالمین فرمائے گا اے ارفع راسک، اے محمد سر اٹھا، مکھڑا دکھا، بتا کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے، امت کا حساب کتاب شروع کر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش بھی کریں گے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا وسیلہ اس طریقے بنایا جا سکتا ہے کہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے درود پڑھا جائے آپ علیہ السلام پر۔ آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرو، اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر۔ جہاں مسلمان مظلوم ہو، کٹ رہے ہو، پس رہے ہو، یا مسلمان ہی نہیں جہاں غیر مسلم بھی ہو، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، آپ ان کے لیے بھی حق کی آواز اٹھائیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو تقویت دی ہے اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ انسانوں کی خدمت کریں، بھلے وہ مسلمان ہے، یعنی شرط یہ ہے کہ وہ فساد کرنے والے نہ ہو۔ فسادیوں کے لیے جو ہے اعلان جنگ ہے فسادیوں کے خلاف۔ اور جہاد کی برکت یہ ہے کہ جب مسلمان جہاد کے لیے نکلتا ہے تو پھر کافر جو ہوتا ہے بھلے جتنی بھی اس کی تعداد ہو، جتنا بھی اس کے پاس وسائل اور مسائل ہو، سب چیزیں مسلمان جب جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے پر ایسا روب اور دبدبہ ڈال دیتا ہے، کافر اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ بس اوقات یہ شکست اور فتح آتی رہتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو جو کہ غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے،
غزوہ خندق ہے، غزوہ خیبر ہے، غزوہ تبوک ہے، کہیں آپ کو فتح ملی، کہیں مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن ابدی طور پر مسلمانوں کو فتح ہی حاصل ہوئی، کیونکہ مسلمان بہت تھوڑے تھے، اس کے مقابلے میں کافر بہت زیادہ تھے، 313 ہزار، ہزار ہے تو وہاں 3000، یہاں 3000 ہے تو وہاں لاکھ ہے، یہاں لاکھ ہے تو وہاں 10 لاکھ ہے، اس طرح کی جنگیں ہوتی رہی، لیکن پھر بھی مسلمان غالب ہوتے رہے، یہ مسلمانوں کی فتح تھی۔ برکت کیا تھی کہ جہاد کی، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میری راہ میں نکلو، میں تمہارے گروہ کے اندر بھی برکت ڈال دوں گا، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اولئک حزب اللہ، یہ میرا گروہ ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔